حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہا۔ اسلام کی تاریخ ایسی عظیم خواتین سے بھری ہوئی ہے جنہوں نے اپنے علم، کردار اور قربانیوں سے امت کو روشنی عطا کی۔ انہی روشن چہروں میں ایک نام حضرت حفصہ بنت عمر کا ہے، وہ بیٹی جس کی تربیت خلیفہ دوم جیسے عظیم باپ نے کی، وہ بیوی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوا، اور وہ خاتون جسے قرآن مجید کی امانت داری کا شرف ملا۔ حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہا ان جلیل القدر صحابیات میں سے ہیں جنہوں نے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل کیا بلکہ قرآن مجید کی حفاظت اور اسلامی معاشرت کی تشکیل میں بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ وہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اور اہل بیت نبوی کی معزز رکن تھی۔ ان کا شمار امہات المومنین میں ہوتا ہے۔ نسب اور خاندان۔ حضرت حفصہ کا تعلق قریش کے معروف قبیلے بنو عدی سے تھا۔ ان کے والد حضرت عمر بن خطاب تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد دین اسلام کے پھیلاؤ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کی والدہ زینب بنت مظعون تھیں جو حضرت عثمان بن مظعون کی بہن تھیں، ایک نیک سیرت دیندار خاتون۔ حضرت حفصہ نے ایک باوقار، تعلیم یافتہ اور دینی ماحول میں تربیت پائی۔ ان کا بچپن اسلام کے ابتدائی دور میں گزرا جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، مگر ان کا گھرانہ ان اولین خوش نصیب خاندانوں میں سے تھا جنہوں نے اسلام کو دل سے قبول کیا۔ پہلا نکاح اور بیوگی۔ حضرت حفصہ کی پہلی شادی حضرت خنیس بن حذافہ سے ہوئی جو ابتدائی دور کے مسلمان ہجرت حبشہ اور مدینہ کرنے والے صحابہ میں شامل تھی۔ وہ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ احد میں شدید زخمی ہونے کے بعد مدینہ میں وفات پا گئے اور حضرت حفصہ کم عمری میں بیوہ ہو گئیں۔ اس صدمے کے بعد حضرت عمر نے اپنی بیٹی کے لیے مناسب شوہر کی تلاش میں فکر مند ہوئے۔ انہوں نے حضرت عثمان اور پھر حضرت ابو بکر سے نکاح کی پیشکش کی مگر دونوں نے جواب نہ دیا۔ حضرت عمر کو کچھ رنج بھی ہوا مگر جلد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح کا ارادہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ہجری میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا۔ اس نکاح سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ازواج مطہرات میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت ملی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بنے۔ نکاح کا مقصد صرف رشتہ داری نہیں بلکہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقوی، علم اور وفاداری کو سراہنا بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نہایت عزت اور احترام دیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی کے اس حصے میں شریک ہوئیں جب اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا اور امت کی نظریاتی بنیادیں مضبوط کی جا رہی تھیں۔ ان کا تعلق صرف ازدواجی نہ تھا بلکہ ایک شعور یافتہ، علم دوست اور مخلص ساتھی کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے علمی استعداد، زہد اور تقوی کی بنیاد پر منتخب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے خفیہ مشورے بھی کیے اور ان کی رائے کو اہمیت دی۔ یہ تعلق محض ازدواجی رشتہ نہیں بلکہ ایک فکری اشتراک بھی تھا، جیسا کہ سورہ تحریم کے پس منظر میں اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک نجی راز کو افشا کرنا ایک اہم قرآنی واقعہ بن گیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا مقام امت کی فکری تعمیر میں شامل تھا۔ علمی مقام۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ علم و حکمت، فہم و فراست اور عبادت و زہد میں ممتاز تھیں۔ ان کا حافظہ قوی تھا اور قرآن مجید کی حافظہ تھیں۔ وہ کاتبہ بھی تھیں، یعنی لکھنا پڑھنا جانتی تھیں، جو اس وقت کی خواتین میں غیر معمولی بات تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 60 احادیث روایت کیں۔ ان کے علم سے بعد کے ادوار میں کئی صحابیات و تابعین نے استفادہ کیا۔ وہ علم دین کی ایک روشن مینار تھیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ان ازواج مطہرات میں سے تھیں جنہوں نے مدینہ کی خواتین کے لیے دینی رہنمائی کا ایک غیر رسمی مگر مؤثر نظام قائم کیا۔ ان کے گھر میں خواتین کا آنا جانا رہتا جہاں وہ قرآن کی تلاوت، تفسیر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سکھاتیں۔ ان کے حلقہ درس میں نہ صرف عام مسلمان عورتیں بلکہ بعد میں آنے والی مشہور تابعیات بھی شامل تھیں۔ وہ خواتین کو نہ صرف دینی علم دیتیں بلکہ اخلاقیات، صبر،
قناعت اور شعور نسوانیت کا سبق بھی دیتیں۔ قرآن کی حفاظت میں کردار۔ حضرت حفصہ رضی اللہ کا سب سے نمایاں اور تاریخ ساز کردار قرآن مجید کے تحفظ میں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے دور میں جب قرآن پاک کو ایک مصحف کی شکل میں جمع کیا گیا تو وہ نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ کے پاس بطور امانت رکھوایا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ کے زمانے میں جب امت کے درمیان قراءت کی اختلافات پیدا ہوئے تو حضرت حفصہ رضی اللہ سے وہ اصل مصحف منگوایا گیا تاکہ اس کی مدد سے تمام نسخے یکساں تیار کیے جا سکیں۔ یہی نسخہ مصحف عثمانی کہلاتا ہے۔ اس عمل نے حضرت حفصہ رضی اللہ کو امینۃ القرآن کا درجہ عطا کیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ کو قرآن سے گہری محبت تھی۔ وہ حافظہ قرآن تھیں اور ان کا دن و رات تلاوت اور غور و فکر میں گزرتا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ ان چند خواتین میں سے تھیں جنہوں نے قرآن کو نہ صرف یاد کیا بلکہ اس کے معنی، احکام اور حکمتوں پر بھی غور کیا۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ قرآن کی پہلی امین تھیں اور ان کے کردار کے بغیر شاید قرآن مجید کی حفاظت کا وہ عظیم مرحلہ ممکن نہ ہوتا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ مزاجاً قدر سخت تھیں، مگر یہ سختی دراصل اصول پسندی اور حق گوئی کی علامت تھی۔ وہ اپنے خیالات میں صاف گو تھیں اور حق بات کہنے میں جھجک محسوس نہیں کرتی تھیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بات پر اختلاف ہوا تو انہوں نے اس کا اظہار واضح انداز میں کیا۔ وہ بلا جھجک سوال کرتیں، بات پر دلیل مانگتیں اور اپنی رائے پیش کرتیں۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام نے عورت کو ذہنی آزادی، سوال کرنے اور دلیل سے بات کرنے کا حق دیا، اور حضرت حفصہ رضی اللہ اس کی زندہ مثال تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلق۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان نہایت محبت اور اعتماد کا رشتہ تھا۔ حضرت عمر، جنہیں تاریخ ایک سخت گیر خلیفہ کے طور پر جانتی ہے، اپنی بیٹی کے علم، عبادت اور بصیرت سے بے حد متاثر تھے۔ اکثر اوقات وہ ریاستی معاملات میں ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے بعد جانشینی کے معاملے میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر رہے تھے۔ انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو نہ صرف سنا بلکہ اس پر غور بھی کیا۔ ازواج مطہرات میں کردار۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات کے حلقے میں نہایت علمی، دیندار اور مضبوط شخصیت کی مالک تھیں۔ وہ فطرتاً قدر اصول پسند اور صاف دو تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں فرماتی ہیں، حفصہ ان خواتین میں سے تھیں جو دین میں سخت گیر، عبادت گزار اور سچ بولنے والی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ خفیہ بات کسی دوسری زوجہ کو بتانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عارضی طور پر علیحدگی اختیار کی، جس کا ذکر سورۃ تحریم آیت نمبر 1 تا 5 میں ہوا۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے رجوع کا حکم دیا۔ ان کا انداز کبھی کبھار شدید ضرور ہوتا، مگر ان کی نیت ہمیشہ خیر خواہی اور اصول پر مبنی ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحتیں فرمائیں اور ان کی اصلاح بھی کی، جو کہ ازواج مطہرات کے تربیتی عمل کا حصہ تھا۔ عبادت گزاری۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد و تقوی میں اعلیٰ مقام رکھتی تھیں۔ نماز تہجد کی پابند، روزہ دار، قرآن کی قاری اور دعا گو خاتون تھیں۔ ان کی زندگی میں دنیاوی مشاغل کی بجائے آخرت کی فکر نمایاں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے تھے، حفصہ دن کو روزہ رکھتی ہے، رات کو قیام کرتی ہے اور اللہ کے ذکر میں مصروف رہتی ہے۔ خلافت راشدہ کے ادوار میں کردار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے خود کو عبادت، علم اور خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ ایک فعال اور بصیرت والی شخصیت کے طور پر موجود رہیں۔ ان کے والد حضرت عمر اکثر ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر میں اپنی خلافت کے بعد کے لیے جانشینی کے بارے میں رائے لیتے ہوئے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے مشورہ کیا تھا۔ سماجی و تعلیمی خدمات۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا خواتین کو تعلیم دینے کا کام انجام دیتی تھیں۔ ان کے حلقہ درس میں خواتین تابعیات شرکت کرتی تھیں۔
ان کے ذریعے کئی احادیث اور دینی احکامات اگلی نسل تک منتقل ہوئے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو علم، اخلاق اور تربیت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ وہ نہایت سادہ مزاج، قناعت پسند اور دین پر کاربند تھی۔ وفات: حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی وفات 45 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 60 سال تھی۔ ان کا جنازہ اس وقت کے گورنر مدونہ مروان بن حکم نے پڑھایا۔ انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا، جہاں دیگر ازواج مطہرات بھی مدفون ہیں۔ حضرت حفصہ کی وفات صرف ایک فرد کی موت نہ تھی، بلکہ امت ایک عظیم مربیہ، علم بردار اور نگہبان سے محروم ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد مدینہ کی خواتین ان کی یاد کو ہمیشہ تازہ رکھتی رہیں۔ ان کی روایت کردہ احادیث آج بھی کتب حدیث میں موجود ہیں، اور قرآن کی حفاظت کے باب میں ان کا نام سنہری حروف میں لکھا گیا۔ آج کے دور کے لیے سبق: آج کی مسلمہ عورت کو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ علم کی طلب، وہ قرآن کی عالمہ تھی۔ ہم بھی دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ عبادت کی پابندی، دن کو روزے، رات کو قیام۔ ہم بھی اپنے معمولات میں تھوڑی عبادت کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ اصول پسندی، حق بات پر قائم رہنا، نرمی کے ساتھ مگر دلیری سے۔ قرآن سے تعلق، صرف تلاوت نہیں، فہم اور عمل کے ساتھ قرآن سے جڑنا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی زندگی ایک آئینہ ہے، جس میں علم، دیانت، قربانی، عبادت اور حیا کی جھلک صاف نظر آتی ہے۔ آج کی مسلمہ عورت کے لیے وہ ایک مکمل نمونہ ہے۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا صرف ایک شخصیت نہیں، بلکہ ایک پورا ادارہ تھی۔ علم، تقویٰ، قیادت اور امانت کا ادارہ۔ وہ بیٹی بھی تھیں، بیوی بھی تھیں، استاد بھی اور محافظ بھی۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو مسلمان خواتین بلکہ مردوں کے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ آج جب ہم عورت کے مقام، تعلیم اور قیادت پر بحث کرتے ہیں تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی سیرت ہمارے سامنے ایک زندہ اور روشن دلیل کے طور پر موجود ہے۔